قال دخل يا أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له اعوذ بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله صلوات اللهم صل على محمد فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم
تحت هذا الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام يا ولي الله، يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت: السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال: وعليك السلام بعزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى: يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا رزا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته. هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام: يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى: أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكن معهم سادسا؟ قال الله تعالى: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا رزا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ صلوات اللهم صل على محمد. قال: نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم: إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
ما ذکر خبر هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي والله فزنا وفزالت شيعتنا رب الكعبة. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستعفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیغمبر. سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیغمبر. زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا تجھ میں آدر محبوب سرمایہ پیغمبر. ہے تجھ میں آدر محبوب سرمایہ پیغمبر. رسم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا لمبردار کر بھائی کا بازو برابر. لمبردار کر بھائی کا بازو برابر. دریا لمبردار بھی کام آ گیا آخر بسم اللہ میرا دے زینب کی چادر. بسم اللہ میرا دے زینب کی چادر. آئے مومنوں یسرب میں جب نوگری ہے زہرا کے لیے داغ غم میں بدری ہے. لب خشک ہے منہ زرد ہے
آنکھوں میں تری ہے پیغمبر کا چراغ سہری ہے پیغمبر کا چراغ سہری ہے بشر خیر النساء سے محبوب خدا چھوڑتے شیر خدا سے محبوب خدا چھوڑتے شیر خدا سے ایک کافران گوشت میں تھا زہر کھلایا اس زہر نے آخری اثر اپنا دکھایا مولا کو سر بستر آزار گرایا اسے میں اچھک کے وہی زہر ستم آیا اسے میں اچھک کے وہی زہر ستم آیا اور کیا تب نے رسول عربی کو طاقت رہی بیٹھا ٹھیک نبی کو طاقت رہی بیٹھا ٹھیک نبی کو چھوڑے ہوئے جاتا ہوں مگر ہاں وہ ایک تو میری آل ہے اور ایک قرآن کی حافظ میری اطرت ہے نگہبان یہ دونوں بزرگی میں بدل لگتے ایک ساتھ یہ دونوں بزرگی میں بدل لگتے ایک ساتھ قرآن تو تم سب کی تلاوت کے لیے ہے اور آج پیغمبر کی اطاعت کے لیے ہے اور آج پیغمبر کی اطاعت کے لیے ہے دربان میرے پہنچے گا زہرا کو کچھ آزار مرخص سے میری پشت نہیں لگنے کی زنہار یہ چار بزرگالے پیمبر ہے خبردار زہرا حسینہ سنو حیدر کرار زہرا حسینہ سنو حیدر کرار واجب میرے اصحابہ ان سب کی ولا ہے یارو یہ تبلیغ رسالت کا صلح ہے یارو یہ تبلیغ رسالت کا صلح ہے فارغ جو ہوا وہاں سے وہ عاشق داور پھر گھر میں گئے اور گرے فرش دل پر اس روز سے تشریف نہ پھر لے گئے باہر بخبر میں جانے گوٹے واسے پیمبر بخبر میں جانے گوٹے واسے پیمبر حیرانوں پریشانوں دل افسردہ تھی زہرا بابا بیجی دادا مگر بڑھا دی زہرا بابا بیجی دادا مگر بڑھا دی زہرا پر احمد مختار تھے جب ہوش میں آتے زہرا کو بسن یاس کلیجے سے لگاتے گئے پیار سے یہ دونوں نواسوں کو سناتے میں اچھا تو کسی کھانا نہیں کھاتے میں اچھا تو کسی کھانا نہیں کھاتے وہ کہتے تھے کیا خواہ تمنائے غذا ہو اللہ کرے جلد کہیں تم کو شفا اللہ کرے جلد کہیں تم کو شفا شاہ کہتے تھے صیغت نہ ہو کھانا تو کھا لو نانا کے نواسوں دل مستقبل سنبھالو چلاتی تھی زہرا کہ نہ یہ ذکر نکالو بابا میرے فرزند کو دولہ تو بنا لو بابا میرے فرزند کو دولہ تو بنا لو ارمان تھا تم کو تو نواسوں کی دلہن کا کیا بیان نہ دیکھو گے حسین اور حسن کا کیا بیان نہ دیکھو گے حسین اور حسن کا
نابشا کے پانی جو پلا دے میرے کو سر مجھے میرے کو سر مجھے شکایت شکر صبر ایوب شافی دلا صبر ایوب شافی دلا چشم سجاد گزوفی ہو جاتی وہاں اشکیا پاکستان فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یا آباد رہے شیخ پر سا مجھے سب شیخ پر سا مجھے سب حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا سہ پارا دل کا اسے زیر و زبر ہوا سب کا جور ہوئے پاک ظاہر اثر ہوا حال سمام پاک کا سب جگر ہوا حال سمام پاک کا سب جگر ہوا راحت میں فرق شکم میں خلل پڑا داڑھی جنابی زینبو بے قبر نبا دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجھے تبا بولیے سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا ہے بہن سار بھائی کیا ہوا ہے بہن سار بھائی کیا ہوا کیا پھر کسی نے دغا سے پلا دیا کس نے میرے گلے میں منجر پلا دیا کس نے میرے گلے میں منجر پلا دیا تکیا لگا رہے تھے حرم جو ادھر ادھر بازو کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سر فرمایا لا تشت ہوا زہر کا سر رہ کے کوئی کاٹتا ہے جیسے جگر رہ کے کوئی کاٹتا ہے جیسے جگر پڑتا تھا جب کہ درد جگر میں امام کی جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے فرماتے تھے حسن کے
چشم اشک بار چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار شبر گلے کو چونکے کہتے تھے بار بار میں تم بدل کے میرے نانا کے آقا میں تم بدل کے میرے نانا کے آقا مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پاؤ گے قبر میں تمہاری مصیبت پر ہوئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر ہوئیں گے بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دماغ تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجدلا خاطر سرانے ہوئے گا خنجر ستا خاطر سرانے ہوئے گا خنجر ستا شفر تو بعد مرگ بھی راہ سے سوئے گا لاشا تمہارا گھر سے پامال ہوئے گا لاشا تمہارا گھر سے پامال ہوئے گا لاشا تمہارا گھر سے پامال ہوئے گا آنکھوں کے بھائی کو یہ زنا ظلم کیا کیا اٹھا یہ زنا ظلم کیا کیا اٹھا یہ زنا سکھا چادر نہیں تھی بالوں سے اپنا چہرہ چھپا اپنا چہرہ چھپا یہ زنا جو بھائی کی لاڈلی دکھ گزار قافلے کاجر میں ہوا اور لشکر بشیر میں نخارا بھی بجا آواز زمین اتبا ہوئی بپا سواری آتی ہے کس بادشاہ کی سبنے کا کس بنا وہ بولی پیشوائی کو موجود ہوں مگر ہے خز چپ رہوں کسی گوشے میں بیٹھ کر اکبر بھی گھٹیاں مجھے ڈھونڈے گا اکبر بھی گھٹیاں مجھے ڈھونڈے گا جب سب کہے کہ مر گئی چھٹتے ہی آپ سے ہنستے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں گا ہنستے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں گا نہ
سکینہ علم میں بندھا ہوا ایک تیر سے بھڑکائے لگا ایک تیر سے بھڑکائے لگا بنی نے نام جو عباس کا سنا آنکھوں سے نور سینے سے دل ہو گیا جدا سورا قوم میں سلمہ کی آغوش میں دیا بولی بڑھ کے بجھ گئے ماجرا بولی میں بڑھ کے بجھ گئے ماجرا امیدہ بھائی سے جبتے نبی کی خبر ملے گی تیری ماتے پن گزا اس کے یتیم ماتے پن گزا یہ کہہ گے چندگان بڑی وہ بزرگان کاندھے پر جس یتیم کے تھا وہ علم دھرا حیرت سے اس غریب کا منہ دیکھا خوشا بینائی جا چکی دلہ بیچارہ بینائی جا چکی دلہ بیچارہ پوچھا کہ یہ نشان تجھے کب عطا ہوا ہاں میرے علم میرا پاس کیا ہاں میرے علم میرا پاس کیا آخر رخصت کی گھڑی اے کربلا والو خدا فیض سلام آخری ہے کربلا والو خدا سلام آخری ہے کربلا والو خدا نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا ہے یہ شرمندگی ہے کربلا والو خدا شرمندگی ہے کربلا والو خدا ہمارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لاتی تھی یہ عزت ملی ہے کربلا والو خدا ملی ہے کربلا والو خدا ہمارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری
خدمت نہ ہو سکی مہمان نے نوازے خدمت مہمان نے نوازے خدمت جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردی نصیب کی بھلی سے آخری حسین بھلے بھلی سے آخری حسین بھلے اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال باپ آنسو بہائیں گے گھر مر گئے تو قبر میں پکڑا گھر مر گئے تو قبر میں پکڑا تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا کربلا کو جاتا ہے کربلا کو جاتا ہے کربلا عباس باوفا علی اکبر نہ جائیے جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے لے کر برات قاسی میں بے پر نہ جائیے میرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے میرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے میرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے آئی صدا نہ روو آزادان آئیں گے پھر اگلے سال اپنے بھلے گھر کو لائیں پھر اگلے سال اپنے بھلے گھر کو لائیں گے میرے چین فاطمہ نام آنسو بہاؤ تم میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رولاؤ تم زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم غربت پاک عشق کی چادر چڑھا غربت پاک عشق کی چادر چڑھا مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے ان سب کی پیشوائی کو پاس ان سب کی پیشوائی کو پاس ان سب کی پیشوائی کو پاس آئیں گے لول وداع ہوتا ہے رخصت یہ تشنا کا تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام کوثر پاپ نے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جام سد حسین ہوتا ہے دبا میرا سد حسین ہوتا ہے دبا میرا
سو کے والیو مولا سلام لو اے فاطمہ کے جان ہمارا سلام اے فاطمہ کے جان ہمارا سلام رخصت یہ آخری ہے دل بارائے ہیں مولا سلام دو یا دادا مولا سلام دو یا دادا مولا سلام دو یا دادا خوشنودی شہزادی کونین، خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے امام زمانہ کی بارگاہ میں بلند تر صلوات تمام حاضرین بالخصوص بانیان مجلس کے دلی حاجتوں کو برانے کے لیے اور میرے مرحوم اور بھائی اصغر علی وجانی صاحب اللہ مقاموں کے درجات بلند ہونے کے لیے امام زمانہ کی بارگاہ میں ایک اور بلند تر صلوات عزیزان محترم، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، صرف 15 سے 20 منٹ یا 25 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کے حق میں دعا کروں گا حق ممبر ادا کر کے کہ کافی دیر سے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، وقت دینا مقصد نہیں، مصروفیات ہے، شہادت کے دن ہے۔ بار دیگر امام زمانہ کی بارگاہ میں بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الفقر والشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات بھیجے محمد حقیر نے خطبے کا بھی اختصار کرتے ہوئے بہت ہی مختصر وقت میں دونوں حق ادا کر کے پھر آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ دیکھیے فضائل جو ہے رسول کے فرمان کے مطابق محفلوں کی زینت ہے۔ جس محفل میں فضائل نہیں ہوتے وہ محفل زینت نہیں ہوتی اس میں۔ تو آپ بتائیے محفلوں کی زینت کا نام فضائل علی ہے تو حسین کی محفل کی زینت کا کیا حال؟ اسی لیے 2-4 جملے عرض کرتے ہوئے آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ یہ آپ جو 28 سفر منا رہے ہیں اس کے دلائل آپ کو کہاں پر ملے، آپ یہ کیوں مناتے ہیں رسول اللہ کی شہادت، امام حسن کی شہادت، تب اگر ہم یہ جواب دیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں معلوم، قبلہ سے پوچھ کے مولانا سے پوچھ کے بتاؤں گا، تو یہ محفلوں میں 10 منٹ ہے، آپ ٹائم دیکھ لیجئے، میں 15 سے 20 منٹ میں ختم کروں گا۔ مگر جو بھی ذاکر جو بھی عالم آپ کو پسند ہو اس سے 10 منٹ تو بھی فضائل پڑھائیے۔ نوجوانوں میں تمام باتوں کا جواب کا شعور ہونا لازم ہے، ورنہ عقیدوں پہ حملے بہت ہو رہے ہیں۔ عقیدے مضبوط ہوتے ہیں تو فضائل سے مضبوط ہوتے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے عرض کر دو وَمَا أَرْسَلْنَكَ، اللہ نے بھیجا۔ بھیجا کسے جاتا ہے؟ آج آپ جس کی شہادت منانے تشریف فرما ہے وہ کسے بھیجا جاتا ہے؟ مشہور و معروف آیت ہے، آئندہ مہینے میں آپ کو مسلسل ہر بینر پہ نظر آئے گی، لوگ بڑے شوق سے منائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ سب سے پہلی بات آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اب یہ آیت اور حدیث کون سی اس سے ملے گی؟ بہت مختصر لفظوں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔
اول ما خلق اللہ نوری انا علی من نور واحد. صلوات بھیج دے محمد وآلہ یعنی وہ نور محمد تھا. اللہ تو اللہ ہے مگر اللہ خود رحیم و کریم ہے، مگر اس نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دی محمد کو. تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا محمد کو. تو جا کے اللہ کو سمجھاؤ یہ کیا مالک تو رحمت ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، رسول اللہ کو رحمت بنا کر کیوں بھیجا؟ یہ سوال کرو اسلام سے خارج. تو پتہ ہے کہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن کے پڑھنے میں اور قرآن کے سمجھنے میں در اہل بیت سے اور منبر سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جب سمجھ میں آ جائے قرآن تو عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. عقیدہ مضبوط ہو تو ایمان قبول ہے، ایمان قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں. تو یہاں پر بھیجا اسے جاتا ہے جو کائنات کا رسول ہے رحمت بنا کر. اللہ رحیم و کریم ہوتے ہوئے محمد کو رحمت بنایا. اب رحمت کی تفسیر کیا ہے؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ رحمت کسے نہیں کہتے؟ ہماری ہر سانس اللہ کی رحمت ہے اور ہماری ہر سانس اللہ کی رحمت ہے اور رحمت کا نام محمد ہے. بھائی آپ سانس لیں گے کیسے؟ جب تک آکسیجن نہیں ملے گا آپ سانس نہیں لے سکتے. تو برسات جو ہے اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تو بولے سورج کا طلوع و غروب ہونا اللہ کی رحمت، چاند کا طلوع و غروب ہونا اللہ کی رحمت، ستاروں کا گردش کرنا اللہ کی رحمت، ہواؤں کا چلنا اللہ کی رحمت ہے نہیں؟ چاند کا طلوع و غروب ہونا اللہ کی رحمت، اس رحمت کا نام محمد. سورج کا طلوع و غروب ہونا اللہ کی رحمت، اس رحمت کا نام محمد. ہواؤں کا چلنا اللہ کی رحمت، اس رحمت کا نام محمد. زمین کا اپنی گردش پر پھرنا، محور پر چلنا اللہ کی رحمت، اس رحمت کا نام محمد. ہوائیں چلنے پہ ہمیں آکسیجن ملنا اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کا نام محمد. ہماری سانسیں آکسیجن سے کی وجہ سے چلنا یہ اللہ کی رحمت. ہماری ہر سانس پہ رحمت جس کی ہے اس کا نام محمد. تو پھر سانس لینے والوں ذرا یاد تو کرو کہ یہ جو سانس لے رہے ہو نا یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی میرے محمد کا صدقہ ہے. اگر محمد کو رحمت نہیں ماننا چاہتے ہو تو پھر سانس لینا بند کر دو. سانس لینا بند کرو گے تو دنیا سے گزر جاؤ گے، تب بھی سورج کی روشنی آپ کے جسد پہ پڑے گی، ورنہ سورج نہ ہو تو کتنی بیماریاں پھیل جاتی ہے. تو پھر سورج بھی اللہ کی رحمت، یعنی جہاں جہاں پہ بھی جاؤ گے وہاں پر محمد کی رحمت کا ہونا لازم ہے. اگر میرے سرکار دو عالم کی رحمت نہ ہو تو یہ سورج کی روشنی نہ ہو، اگر میرے سرکار کی رحمت نہ ہو تو یہ ہوائیں نہ ہو، میرے سرکار کی رحمت نہ ہو تو یہ برسات نہ برسے، اگر برسات نہ برسے تو اناج نہ ہوگے، اناج نہ ہوگے تو ہمیں غذا نہ ملے، ہمیں پانی نہ ملے. تو جب بھی غذا سامنے آ جائے یاد رکھنا یہ سرکار دو عالم کی رحمت کا نتیجہ، یہ سرکار دو عالم کی رحمت ہے. ذرے ذرے پہ وقت اجازت نہیں دیتا ہمیشہ، اسی لیے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ سرکار کے فضائل پڑھ رہے ہو. ارے میں نے کہا کہ بھائی میں سرکار دو عالم کے فضائل پڑھ رہا ہوں، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ پڑھ رہا ہے. بولے نہیں آپ تو شیعہ ہیں، آپ لوگوں کو دیکھنے پر یاد آتا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ علی کو لائیں گے. آتا یا نہیں آتا؟ ارے کچھ ہی دیر میں وہ کدھر سے بھی علی کو لائیں گے. ارے میرے بھائی کبھی قرآن پڑھ کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کا نام محمد ہے. تو آپ جا کے قرآن سے پوچھو اس محمد کی جان کا کیا نام ہے، اس محمد کی جان کا کیا نام ہے، تو آواز آئے گی. کیا مباہلے میں نہیں دیکھا نہیں کوئی جان محمد کی سوائے علی ابن ابی طالب کے؟ صلوات بھیجتے محمد والے محمد. آیت بھی میں نے نہیں پڑھی، تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا. انفسنا وانفسکم، یعنی رحمت العالمین کی جان کا نام محمد، جان کا نام علی ہے. محمد کی جان کا نام علی. اب آئیے اس رحمت کی بھی کوئی رحمت ہے بھائی؟ اس رحمت کی بھی کوئی رحمت ہے بھائی؟ یہی تو ہے نا فضائل کے فائدے. رحمت العالمین کی رحمت کا کیا نام ہے؟ مولانا خلجی صاحب آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ بلے ہم نہیں بیان کرتے، شیعہ بیان نہیں کرتے. اللہ علی کا سب سے بڑا جو شیعہ ہے وہ علی، وہ اللہ ہے.
اور علی کا سب سے بڑا جو شیعہ ہے وہ رسول اللہ ہے، کیونکہ احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہوں نے کہا اس زمین اور آسمان کے درمیان میں سب سے زیادہ علی کے فضائل کسی نے پڑھے ہیں تو وہ رسول اللہ نے پڑھے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت ہے علی کے فضائل پڑھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ رحمت العالمین جس کو میں نے بھیجا اس کی جان کا نام علی ہے۔ اب رحمت العالمین کی رحمت کا کیا نام ہے؟ آگے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت، زمین اور آسمان والوں کے لیے آپ رحمت، ساتوں آسمان پہ برسنے والوں کے لیے آپ رحمت، آپ ہر شے کی رحمت ہے، تمام عالمین کی رحمت ہے، جن و انس کے لیے رحمت ہے، اللہ کے انبیاء کے لیے رحمت ہے، اولیاء اللہ کے لیے رحمت ہے، اماموں کے لیے رحمت ہے، ملائکہ کے لیے رحمت ہے، ہماری سانسوں پر بھی آپ کا احسان ہے، تمام جن و انسان کے لیے آپ رحمت ہے۔ کیا رحمت کی بھی کوئی رحمت ہے؟ تو اب قرآن کہے گا میرا رسول بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا۔ اس کے بعد رسول اللہ سے پوچھوں گا آپ کی رحمت کا کیا نام ہے؟ آپ کی رحمت کون ہے؟ تو آواز رسالت آئے گی، کیا تو نے وہ حدیث نہیں دیکھی میری بیٹی فاطمہ میری رحمت ہے؟ صلوات بہتے محمد والے محمد۔ اتنا جکڑا جاتا ہے وقت کو کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، تو رحمت العالمین سمجھ میں آ گئے، رحمت العالمین کی جان سمجھ میں نہیں آئے، رحمت العالمین سمجھ میں آ گئے، رحمت العالمین کی رحمت سمجھ میں نہیں آئی۔ میری بیٹی میری رحمت ہے، بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور کائنات کے رسول کی رحمت کا نام فاطمہ زہرا، تو اب ذرے ذرے جس پہ رحمت ہے وہ فاطمہ زہرا کا صدقہ، میری شہزادی کونین، ہماری شہزادی کونین کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ بس عزادارو، یقیناً اگر وقت ہوتا تو بہت کچھ میں نے سوچ رکھا تھا، مگر وقت اجازت نہیں دیتا، اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کا دن بڑا قیامت کا دن ہے، فاطمہ زہرا کی یتیمی کا دن ہے، عاشور کا دن میری شہزادی سکینہ کی یتیمی کا دن تھا۔ آج آپ کی اور ہماری شہزادی فاطمہ زہرا یتیم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ روتے کیوں ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کائنات کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک دن میں 72 لاشیں ایک ہی گھر آنے کے پرسہ دیا جاتا ہے نا، گھروں کو جا کر ایک کا پرسہ دیں گے، 2 کا دیں گے، 5 کا دیں گے، 72 شہداء کا پرسہ فاطمہ زہرا کو دینا ہے، اور آج فاطمہ زہرا کو باپ کا بھی پرسہ دینا ہے، اس مظلوم بیٹے کا بھی پرسہ دینا ہے۔ بس عزادارو، ہر مجلس کی بڑی خصوصیت ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے ایام بھی گزر گئے۔ یکم محرم سے آپ نے چاند دیکھا تو آغاز کیا، ہر مجلسوں میں گئے، ماتم کیا، روئے۔ یقین جانیے آئندہ سال کس کی زندگی رہے گی نہ رہے گی پتہ نہیں، مگر جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف یہی عزاداری ہمارے خبر میں آئے۔ جس علی کے فضائل سن کر آپ خوش ہوتے ہیں نا، وہی علی مرتے وقت پہ ہمارے لیے آتے ہیں۔ جس علی کے فضائل کا ذکر میں اکثر کرتا ہوں نا، وہی علی ہمارے خبر کے اندھیرے میں آئے گا۔ نہ شہرت آئے گی، نہ دولت آئے گی، نہ ماں باپ آئیں گے، نہ اولاد آئے گی، کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آئے گا تو وہ میرا مولا علی آئے گا۔ پلے صراط پہ سے بھی جو بچا لے اسے علی کہتے ہیں۔ بس وہ نے زحمت کو تمام کیا، ہر مجلس کی خصوصیت تھی، مگر کچھ مجالس ہیں، کچھ الماہ مبارک اور تابوت کی خصوصیت کے ساتھ زحمت کو تمام کروں گا۔ جب بھی آپ یاد کریں گے یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ 7 محرم کو مجلس آئی، فرش کا رنگ بدل گیا۔ وجہ کیا تھی کہ ایک نوشاہ کا ماتم ہے، ایک مظلوم بھوکے اور پیاسے نوشاہ کا ماتم ہے۔ کچھ وقت گزرا، پھر دوسرا دن 8 محرم آئی، آپ نے ہر علم کو اٹھایا، مگر اس علم مبارک کی خصوصیت یہ تھی
کہ جب بھی عباس کا علم اڑتا اس کے ساتھ مشق سکینہ نظر آتی ہے۔ خصوصیت ہے نا، فرش کا رنگ بدل گیا، علم پہ مشق آ گئی۔ اس طرح سے وقت آگے بڑھا، ونیس آئی، مجلسوں میں اندھیرا کر دیا گیا۔ وہ مجلس کی خصوصیت کیا تھی کہ ایک ننھی سی بچی اندھیرے قید خانے میں تڑپ تڑپ کے دنیا سے گزر گئی، اسی لیے مجلس کی نوعیت بدل گئی۔ بس میں نے آپ کو پہنچا دیا جہاں پہنچانا تھا، تابوتیں اٹھائی گئی، مگر اسلام کی تاریخ میں ایسا جنازہ بتائیے جس جنازے پر تیر چلے ہو، اسلام کی تاریخ میں بتائیے۔ آج کی خصوصیت یہی ہے نا کہ تابوت پہ تیر نظر آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد مصائب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تصور کر لیجئے، مدینہ چلے جائیے، یقیناً دل تڑپ جائے گا۔ آ گیا اور رحمت العالمین کا وقت آخر آیا۔ ایک مرتبہ وصیت ہوئی، مولا سے وصیت کی، ملائن نے زہر دے کر میرے رسول اکرم کو عید کرنا۔ وقت آخر آیا، ایک مرتبہ در زہرا پہ دستک ہوئی۔ شہزادی نے کہا کہ بابا علیل ہے۔ پھر دوبارہ دستک بھی، کچھ وقفے کے بعد پھر کہا کہ علیل ہے۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رخسار رسول کی زیارت کی۔ رسول اللہ نے آنکھیں کھول کے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا کوئی آیا ہے جو آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ علیل ہے، مگر دستک ہو رہی۔ کہا بیٹی اگر آپ قیامت تک اسے اجازت نہ دو تو وہی ٹھہرا رہے گا، وہی ٹھہرا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں بیٹی یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے۔ اللہ اکبر! کیا گزری ہوگی فاطمہ زہرا پر۔ وہ وقت آیا، میرا رسول دنیا سے چلا گیا، میرا مظلوم رسول۔ فاطمہ زہرا یتیم ہو گئی۔ کائنات میں لوگ پوچھتے ہیں نا کیوں روتے ہیں یہ شیعہ؟ ہم قرآن کے حکم پہ روتے ہیں، مودت کے حکم پہ روتے ہیں، ہمارا مذہب قرآنی ہے، اسی لیے ہم روتے اور ماتم کرتے ہیں۔ اب آگے آئیے، ایسے عالم میں تمام باشعور لوگوں کے لیے ایک جملہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک ملک کا سربراہ دنیا سے جاتا ہے نا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں اس کے جنازے میں، لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ساتوں آسمان اور زمین کے لیے جو بادشاہ ہے، جو رحمت ہے، جو محمد ہے، جو کائنات کا نبی ہے، اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ صرف 18 بنی ہاشم۔ میرے رسول کا جنازہ کتنی دیر تک رکھا رہا؟ کئی گھنٹوں تک رکھا رہا۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا میرے رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ بس ازادارو اسی لیے ہم روتے ہیں۔ ایسے عالم میں وہ وقت بھی آیا کہ میرا مظلوم رسول اس دنیا سے گزر گیا، مگر روح رسول کو سکون نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جو صاحب اولاد ہے ان کے لیے بیٹی بڑی عزیز ہوتی ہے۔ یہ تو کائنات کا رسول ہے نا۔ اب اسلام کی تاریخ میں بتائیے کوئی بھی نبی کی بیٹی یا اسلام کی تاریخ میں کسی کی بھی بیٹی ایسی ہے جو اپنے باپ کے گزرنے کے بعد 75 سے 90 دن کے درمیان میں اس دنیا سے گزر جائے؟ وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اور کوئی ایسی بیٹی بتائیے جو 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے کر چلے؟ اتنا ظلم ہوا، اسی لیے ہم روتے ہیں۔ بس عزادارو فاطمہ زہرا بھی دنیا سے گزر گئی، مگر روح فاطمہ زہرا کو سکون نہیں ملا۔ وہ قیامت کا وقت آیا کہ جب ملائن نے تجویز بنائی، سازش کے تحت کہ ایک ایسا زہر منگایا جائے جو اتنا شدید ہو، اتنا شدید ہو کہ زہر دینے پر تڑپ تڑپ کے دنیا سے گزر جائے۔ تو زہر کی روایت میں یہ جملہ یاد رکھنا، کتاب میں لکھا ہوا ہے
کہ اگر وہ شہر کو مصر کے شہر کے پینے کے پانی میں ملا دیا جاتا سارا شہر ختم ہو جاتا. ایسا زہر میرے مظلوم امام سردار جنت کو جب دیا گیا میرا امام تڑپنے لگا. تڑپتے ہوئے اشارہ کیا کہ کچھ لے آؤ. تشت لایا گیا. اب کیا قیامت تھی. میرا مظلوم امام جیسے ہی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے ارے تشت میں نظر آنے لگے. میرے حسین نے بلند آواز میں روکے گا آئے بھیا میرا مظلوم بھائی کتنا تڑپ کے دنیا سے گزر گئے. وہ غربتا وہ علیہ ایسے عالم میں ادادارو پوچھتے ہیں نام روتے کیوں ہے ماتم کیوں کرتے ہیں. اسلام کی تاریخ میں ایسا جنازہ بتائیے جو قبرستان کو گیا تو ہو مگر واپس آ گیا ہو. وجہ کیا تھی کہ ملائک ملونا کی اقتدا میں کئی لوگ آ چکے تھے. ایسے عالم میں جنازے پہ بھی تیر چلائے گئے. جنازے پہ بھی تیر چلائے گئے. وہ غربتا وہ علیہ ایسی غربت کے عالم میں امام حسن کو دفن کیا گیا مگر ایک مظلومیت کے بغیر مجلس تمام نہیں ہوتی نا. رسول اللہ کی شہادت ہوئی. مولا کائنات موجود تھے. امام حسن موجود تھے. امام حسین موجود تھے. ایسا پہنچانے والے موجود تھے. غسل بھی دیا گیا. کفن بھی پہنایا گیا. امام حسن کی شہادت ہوئی. تشت لانے والی بہن بھی موجود تھی. ارے غسل دینے والے امام بھی موجود تھے. جنازہ اٹھانے والے چاہنے والے موجود تھے مگر کائنات کا مظلوم ارے عصر عاشور تنہا زمین پر ایریا رگڑ رہا ہے. کند خنجر چلا بہن تڑپتی رہی بے گون و کفن حسین کا لاشا زمین اللهم لعن قتل الحسين مولا علي واصحاب اللهم لعن قتل محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم لعن قتل الامام حسین مصطفی علیہ السلام. پروردگار اس ذکر خلیل کو قبول فرما. تمام حاضرین اور بانیان مجلس کے دلی حاجتوں کو برلا. مرحوم مغفور علی جناب اصغر بھوجانی صاحب اللہ مقاموں کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جتنے عزادار ماتمدار حاضرین ہیں پروردگار سب کو شہداء کربلا کی زیارت نصیب فرما. لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیوں. برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیوں. جو دانے ہائے شاہ کو آخر کیا شہید. جو دانے ہائے شاہ کو آخر کیا شہید. پانی کے ساتھ زہر ملا کر حسینیوں. پانی کے ساتھ زہر ملا کر حسینیوں. لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں. برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیوں. کیا واقعہ غضب کا مدینے میں ہو گیا. کیا واقعہ غضب کا مدینے میں ہو گیا. ہلتی ہے آج قبر پیغمبر حسینیوں. ہلتی ہے آج قبر پیغمبر حسینیوں. لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں. برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیوں. قاسم یتیم ہوتا ہے بن بھائی کے حسین. قاسم یتیم ہوتا ہے بن بھائی کے حسین. کہتی ہے رو کے زینب مزدر حسینیوں. کہتی ہے رو کے زینب
حسینیوں لگتے جگر ہو گلتے ہیں شفر حسینیوں برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیوں روح بطول خاک اڑاتی ہے لاش پر روح بطول خاک اڑاتی ہے لاش پر سر پیٹتے ہیں فاتح خیبر حسینیوں سر پیٹتے ہیں فاتح خیبر حسینیوں لگتے جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیوں تابوت پر حسن کے چڑھاتے ہیں اشکیاء تابوت پر حسن کے چڑھاتے ہیں اشکیاء پھولوں کے بدلے تیروں کی چادر حسینیوں پھولوں کے بدلے شاہ انبیاء ہو گئی یتیم آج فاطمہ واہ محمدہ واہ مصیبتہ واہ محمدہ واہ مصیبتہ ہو گئی
का पुरसा उम्मतियों दिया है दो शराब नबी का मातम शराबना शाह सलाम अलैका सलाम अलैका फिर शाह सलाम शाह सलाम अलैका ज़ैनब कुलसुम सलाम शाह सलाम अलैका आक़ाए क़मर सलाम शाह सलाम अलैका आबिद अस्कर सलाम शाह सलाम अलैका और मोहम्मद सलाम शाह सलाम अलैका यासी सकीना सलाम शाह सलाम अलैका शियों के मौला सलाम शाह सलाम अलैका अमरना सितम अब्बास का मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का मातम हरम अब्बास का दिल पर शेर खुदा हाय हसन मुजतबा दिल पर शेर खुदा हाय हसन मुजतबा कर गए मौला क़ज़ा हाय हसन मुजतबा दिल पर शेरे खुदा आए हसन मुजतबा कर गए मौला क़ज़ा हाय हसन मुजतबा शेरे खुदा आए हसन मुजतबा ज़हर दगा से हुआ आपका टुकड़े जिगर ज़हर दगा से हुआ आपका टुकड़े जिगर जुल्म ये कैसा हुआ हाय हसन यारी हाय हसन मुजतबा शेरे खुदा आए हसन मुजतबा कर गए मौला क़ज़ा हाय हसन मुजतबा शेरे खुदा आए हसन मुजतबा दिल बर शेर खुदा हाय हसन मुजतबा शेरे खुदा आए हसन मुजतबा ज़ैनब कुलसूम से कहते हैं रो कर हुसैन ज़ैनब कुलसूम से कहते हैं रो कर हुसैन मर गया भाई मेरा हाय हसन यारी मुस्तफा वा वैला मुस्तफा वा वैला वा मुस्तफा वा वैला मुस्तफा वा वैला शम्सुल दोहा वा वैला मुस्तफा वा वैला बद्रुल दुजा वा वैला मुस्तफा वा वैला वा मुस्तफा वा वैला मुस्तफा वा वैला वा मुस्तफा वा वैला मुस्तफा वा वैला वा वैला वैला वा वैला वैला वा वैला जिंदाबाद या अब्बास या सैयदी अब्बास या सैयदी या मजलूम या सैयदी अब्बास या सैयदी देशो फिलहारा मनशान या मखदूल या सैयदी अब्बास या सैयदी या अब्बास या सैयदी अब्बास या या सैयदी दिल या मजलूम या सैयदी अब्बास या सैयदी या दिल आतिशान या सैयदी अब्बास या सैयदी जिंदाबाद हाय 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 अस्सलाम वालेकुम अपना अमीर अल-मोमिनीन अपना सय्यद अल-मरसीन अस्सलाम वालेकुम अपना फातिमा ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन अस्सलाम वालेकुम सारे शुहदाए करबला हसन सय्यदी मौलाया अब्दुल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू